طور پہ موجود بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو بہت بہت آداب، اور جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری جانب سے سلام و آداب۔ جی ناظرین، آج کل ایک بہت زور و شور سے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، ان تمام جو میڈیا فارمیٹ ہیں، سوشل میڈیا کے جتنے بھی فارمیٹ ہیں، جتنے پلیٹ فارم ہیں، آج کل بڑے زور و شوروں کے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، اور اس میں ایم کیو ایم کے بانی و قائد محترم الطاف حسین بھائی کے حوالے سے طرح طرح کے موضوعات پیش کر کے، اور کہیں نہ کہیں پروگرام کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایم کیو ایم کا ذکر لا کے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا ذکر لا کے اس کو ایک ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ عوام کو ذہنی طور پر یہ بتایا جائے، یا ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر جو بھی حالات معاملات اس وقت ہو رہے ہیں، جو بھی تباہی بربادی اس وقت ہوئی ہے، کراچی کیا پورے سندھ بھر میں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑے طریقے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو آپس میں علی ترابش بھائی اور ہم سب دیگر ساتھی بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو پاسٹ 35-36 سالوں سے، ماضی کے اتنے سالوں سے، جب سے 90 کی دہائی سے جو ایک فوجی آپریشن شروع ہوا اور ایک پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع کیا گیا قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف، اور ان کی جو ایک جد و جہد پاکستان کی عوام کے لیے، جو جد و جہد ان کی پاکستان کی متوسط طبقے کی عوام کو امپاور کرنا، طاقتور کرنا، ان ساری چیزوں کے خلاف ایک مضبوط پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا۔ اور اسی سلسلے میں چاہوں گا کہ علی تراویش بھائی کچھ روشنی ڈالیں اس پر کہ یہ پروپیگنڈا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے گئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو کیا ان کو اپنے اس پلان کی ناکامی نظر آ رہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کوا نوچے کھمبا نوچے والی بات؟ کھمبا نوچے، تو کیا کوئی ایسی صورتحال ان کے لیے بن گئی ہے؟ تو اس پہ ذرا آپ گفتگو کریں، ناظرین کے سامنے کچھ حقائق پیش کیجیے۔ جی بہت شکریہ مطلوب بھائی، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ میں اس کو بس یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ بالکل آپ نے جو ہے وہ جو تمیز باندھی ہے الطاف حسین بھائی کی جدوجہد کے حوالے سے، بھائی کی تحریک، بھائی نے تحریک کا آغاز ہی جو ہے وہ 98% مظلوم عوام کی ان کے حق کے لیے کیا تھا، اور 2% مراد یافتہ طبقہ جو ہے اس کو اس کے خاتمے کے خلاف جو ہے جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ آج 50 سال جو ہو گئے ہیں تحریک کو، الطاف حسین بھائی کو جدوجہد کرتے ہوئے، اور یہ جو دوبارہ جو آپ بتا رہے ہیں سلسلہ، یہ ہر دور میں رہا، ہر دور میں رہا جو ہے وہ میڈیا ٹرائلز اور یہ اس قسم کے بیہودہ پروپیگنڈے رہے، لیکن عوام پہلے کم اویئر تھی، لیکن اب الحمدللہ جو ہے وہ بہت زیادہ اویئر ہو گئی ہے۔ تو جب یہ ہے کہ جب آپ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا کہ ایک پی ٹی وی تھا، اس کے ذریعے پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف پروپیگنڈا دکھایا جاتا تھا، اور کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں تھی کہ آپ اپنا نیریٹو بیان کر سکیں، اپنا موقف بیان کر سکیں۔ لیکن اب بہرحال جو ہے وہ آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی ہیں جس کو سہارا لیتے ہوئے سوشل میڈیا کا ہم جو ہے وہ، یا جو ایم کیو ایم کو چاہتے ہیں لوگ ہیں، وہ اب بیانیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ آپ نے الطاف حسین بھائی کی فکری نشستیں بھی دیکھی ہیں ماشاء اللہ سے، جو 400 450 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ تو جب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی آپ کو ختم دشمن سمجھ لیں، آپ کو ختم کرنے کی جو طاقتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لوگ جب آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے، یا اپنے پیسے کے سہارا لے کے، یا بہت سارے جو ان کے پاس لوازمات ہوتے ہیں اس کا سہارا لے کے یک طرفہ طور پہ جب چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، یا مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پرچار شروع کر دیا کہ اصل میں کیا ہے ایم کیو ایم، اور الطاف حسین بھائی کیا ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ پھر وہ دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور دیگر ذریعے یہی ہے کہ پیسے کا بیچ بھا، جو پوڈ کاسٹرس وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ تو بہت ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیے جاتے ہیں، جو آ کے 2 2 گھنٹے، 1.5 1.5 گھنٹے، گھنٹے گھنٹے بھر آ کے جو ہے وہی گھسے پٹے ان کے پاس جو جو چیزیں ہیں، اسکرپٹس ہیں، وہ پڑھتے ہیں آ کے اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو بچے ہیں، جینزیز ہیں، ان کو بھی اب سوشل میڈیا کے ذریعے
اپنی تحریک کا، الطاف حسین بھائی کی جو جدوجہد ہے اس کا پرچار کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ ہمارے پاس ایک راستہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ کیا مخالفت ہے، کیوں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے. لیکن بس میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات یہ بتائیے آپ کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا رہنما دیکھا ہے جس نے موٹر سائیکل پہ سفر کیا ہو؟ ایک سوال ہے. نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا اپنی، جب سے میں نے ہوش کوئی سنبھالا کوئی میں نے کبھی نہیں کوئی دیکھا. آپ نے اتنی بڑی طاقت رکھنے والی سیاسی جماعت، انقلابی تحریک، طاقت رکھنے والی، تو اس میں اس کے کسی رہنما کو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیوشن اس نے پڑھائی ہو؟ کوئی تاریخ ملتی ہے ایسی؟ ہاں، نہیں، کبھی نہیں ہم؟ دیکھا. بہت صحیح بات آپ نے کیا؟ کی کہ قائد تحریک نے اپنی ہاں. ٹیوشن پڑھا پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل جی کی. بالکل صحیح بات. جی جی جی. بہت اچھا، بسوں میں لٹکتے ہوئے کسی کو سنا آپ نے کہ بسوں میں لٹک کے جاتے تھے، یونیورسٹی کالج جاتے تھے یا تحریکی کام کرتے تھے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو نوجوان نسل، دیکھیں ہماری ایج کے جو لوگ ہیں، نہیں، میں انہوں میں نے تو پہلے تو نہیں، پہلے تو آپ میرے جو سوالات ہیں نا ان کا نہیں، جواب میں دیجیے گا، نے تاکہ نہیں 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 دیکھا، کیا نہیں دیکھا. آپ نے آج تک کسی بھی جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، موجود بھی ہیں اور گزر بھی گئیں، ان کے کسی رہنما کو، کسی لیڈر کو جو ہے وہ آپ نے زمین پر بیٹھ کے اخباروں کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. کیا کوئی بھی تاریخ میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع اور ایک جو ہے وہ قائد نے، ان کے رہنما نے آواز لگائی اور لاکھوں کا مجمع اس طرح سے خاموش ہو گیا ہو ہاں، جیسے سانپ سونگ گیا ہو؟ نہیں، یہ کرشمہ تو صرف قائد تحریک ہی. آج تک تاریخ میں کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع موجود ہو اور وہ کہیں آپ ایک مجھے دو تین. یہ آپ مجھے ہاں، آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا آپ نے آج تک کسی بھی رہنما کو روڈ پہ جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں جو دیکھا. اپنی عوام کے ساتھ خود بھی شامل ہوا نہیں، اور اس کی عوام نے جو ہے وہ نہیں دیکھا. اتنا بڑا شہر، میگا سٹی، جس کو کلین کرنے کے لیے آج کروڑوں خربوں روپے کے ٹھیکے دنیا کے، چائنا ہو گیا، دیگر جو لوگ ہو گئے، وہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو صاف کر لیں، اس کو ہفتے بھر کے اندر جو ہے وہ پورے شہر کو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا، اور ایون یہ کہ گندگی جگہوں پہ چونا تک ڈال دیا ہو. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ایسا آج تک کارنامہ کوئی نہیں کر پاکستان کی سکا آج تک. جی. ہاں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یہ دیکھا کہ کسی نے جو ہے وہ مفت بازار لگایا ہو؟ مفت بازار مطلب او ہو. حقیقتاً مفت بازار، جس میں کروڑوں روپے جو ہے وہ اجناس، کھانے پینے کی چیزیں، ٹھیلے لگے، مطلب ٹھیلے سجے ہوئے لوگوں کو بانٹے گئے ہوں، سلائی مشینیں دی گئی ہوں، ہینڈی کیپ لوگوں کو جو ہے ویل چیئرس دی گئی ہوں، اور کپڑے لتے، شادی کا جہیز تک دیا گیا ہو. مفت بازار کی تو کیا بات تھی بھائی تراویش بھائی. آپ نے تو پرانی ساری یادیں تازہ کر دی. مفت بازار، آہا. مفت بازار ایسا تھا جیسے کہ آپ کسی ایسی جگہ آ گئے کہ وہاں الگ الگ ہر چیز کے سٹال لگے ہوئے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، اور ان کو پیک کر کے دے دیا اور بس ہر جائیے. واہ، ہر طبقہ فکر کا کیا آدمی، بازار مطلب تھا اس میں بھائی وہ. بلوچ خواتین، بزرگ، بچے بھی تھے اس میں، پنجابی بھی تھے اس میں، سرائکی بھی تھے اس میں، سندھی بھی تھے. تمام قوم کے لوگوں کو کوئی پابندی نہیں تھی کہ شناختی کارڈ دیکھ کے، کاس دیکھ کے اندر جا رہا ہو. وہ ہاں، ہر آدمی اندر جا رہا تھا اور جو ہے وہ ٹوکن لے کے اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے آ رہا تھا. کیا بات تھی. مفت بازار تو واقعی ایسی آپ مثال یہ پوری دنیا میں آپ کہیں آپ بڑا بازار آپ رہا ہے. یہ بتائیے کہ اتنی خربوں اربوں روپے کمانے والی جو ہے وہ جماعتیں، جن کے صدور بھی رہے ہوں، جن کے وزرائے اعظم بھی رہے ہوں، جن کے چیف منسٹر بھی رہے ہوں، کیا ایسی جماعتوں کے آپ نے رفائی کاموں کا، جس طرح آپ کا خدمت خلق کمیٹی تھی، کوئی ادارہ ایسا موجود ہے؟ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. کے سی، کیا جس کو خدمت خلق کہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک بہت جی، بڑی ایک مطلب وہ بن گئی تھی کیا آرگنائزیشن. جناب علی اس میں سینکڑوں ایمبولینسز تھیں، جی. میت بسیں تھیں، سرد خانے تھے، ہاسپٹلز جو قائم کیے وہ الگ تھے. تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، یہ بلڈ آپ کی بینک باتوں کا بلڈ بینک جواب بھی ہے. جو ہے وہ بلڈ بلڈ بینک کا بینک، قیام کیا تھا. بلڈ یہ بینک ایک بڑا کیا عملہ ہے. آپ نے 70 سالوں میں، 72 سالوں میں جو پاکستان کے اندر کئی بار جو ہے وہ آفتاب آئی ہیں، زلزلے آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ ڈیزاسٹرس آئے ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسا ان بڑی بڑی جماعتوں کے لوگوں کا کوئی ایسا رضاکارانہ ٹیم دیکھی ہے جنہوں نے ان زلزلوں کے اندر جا کر اپنی خدمات پیش کی ہوں اور ایسی ایسی جگہ پہ پہنچے ہوں جہاں پہ ہیلی کاپٹر جانے سے
جو ہے وہ منع کر دے، جہاں پہ دیگر لوگ جانے سے منع کر دیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ الطاف حسین بھائی کے رضاکار پہنچے ہوئے ہوں. کیا نہیں، آج تک آپ کی نظر سے کوئی ایسا ریسکیو گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ کوئی نہیں گزرا. بالکل آپ یہ نے آپ نے بہت صحیح مطلب جو ہے وہ پکچر، ایک تصویر جو ہوتی ہے کہ ایک عوامی نمائندہ، عوامی پارٹی کی جو ایک تصویر ہوتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے. جاری رکھیے تو گفتگو. تو مطلوب بھائی، آپ کی ساری نیکیاں اور ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ایمانداریاں، خلوص الطاف حسین بھائی کا، یہ سب جتنا جو جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کوئی افسانی باتیں تو ہے نہیں، یہ تو سب ریکارڈڈ موجود ہیں. ہر ٹیلی ویژن نے کوریج کر چکا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہیں. ان سب کو ایک طرف رکھ کے آپ جھوٹ مبالغے پہ جب دنیا کو بولیں گے تو وہ آپ پہ لعنت بھیجنے کے علاوہ کیا کرے گی؟ تو بے یہ تو شک. حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ایم کیو ایم اور ان کے قائد کے خلاف آ کر پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس میں وہ بری طرح ناکام تھے ماضی میں بھی، اور ان شاء اللہ تعالی ناکام رہیں گے. رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ، چونکہ ایک یہ ہتھیار ہے موجودہ دور کے اندر، جو ماس کمیونیکیشن ہے، یا جو سوشل میڈیا ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ ایک ہتھیار کے طور پہ بھی، جو کہ پروپیگنڈا بہت زیادہ جلدی پھیلتا ہے. تو جی. اس کا استعمال ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمیں تحریک کا الطاف حسین بھائی نے کیا قربانیاں دی، ان کے اہل خانہ نے کیا قربانیاں دی، ان کے کارکنان نے کیا قربانیاں دی، صحیح ہے نا، ان کی تحریک میں ان کی قوم کے ساتھ کیا مظالم ہوئے. تو یہ، اور ان کی کیا کارکردگی رہی، انہوں نے اپنے جس مقصد کے لیے تحریک کا آغاز کیا تھا اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا، لوگوں کے اندر کیا اویئرنیس تھی، کس طرح سے جو قوم جو ہے وہ، الطاف حسین بھائی نے قوموں کو سیکیور کیا. آپ کے علاقوں میں بیریئرز لگائے، چور و ڈاکو کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ تمام چیزیں، یہ ادوار جو ہے اس اس کو بتانا بہت ضروری ہے. تو بے شک. جو بچے ہمارے اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں الطاف بھائی کی محبت میں، بے تحاشا ٹک ٹاک ہر روز جو ہے سینکڑوں تو میری نظر سے گزرتی ہے، ان کو اسکرول کرتا ہوں. اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو اپنے جذبات کا اظہار بالکل کریں. ان کی محبت الطاف بالکل. بھائی سے، تحریک سے، اپنی قوم سے زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ حقائق بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے مختصراً جواب دیں، تاکہ ان کو جو ہے شرم آئے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شرم آئے، یا وہ دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے خدا ان کو ہدایت دے، جو خامہ خائیں کی جو ہے وہ ہاں، یہ پروپیگنڈا تو کر رہے ہیں آپ جس کا صحیح کوئی کہہ رہے ہیں، حاصل اصول بالکل نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل میں ہدایت تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہوگی. جی. یہ اپنا دین ایمان سب بیچ چکے ہیں، اور اپنا ہوں. ہر کچھ جو ہے وہ اس دنیا کو ہی سمجھ رہے ہیں، مال و دولت کو سمجھ رہے ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو لوگ بیچ رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے بیچ رہے ہیں کہ ہمیں جی. اتنے لائک مل جائیں گے اگر ہم نے ایسی بات کر دی، ہمارا چینل جو ہے وہ بڑا لوگ. کیونکہ نہیں، آپ کو آپ پتا ہے کہ آپ الطاف یہ بھائی کا مزے، کام ایسا ہے. جی. جی میں آپ کو معذرت، آپ کو روک رہا ہوں میں. جی. جی. دیکھیں، ساتھی کہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں الطاف بھائی کے لیے کہ الطاف بھائی وہ ہیں اپنا، کیا کہتے ہیں وہ، برانڈ ہے، برانڈ. ڈیمانڈ، یہ کوئی برانڈ، برانڈ برانڈ ہے، کا لفظ برانڈ ہے، استعمال. برانڈ. شروع شروع میں جی. تو میری سمجھ میں نہیں آیا بھائی، میں تو اس کو پتہ نہیں نیگیٹو لے رہا تھا، کیونکہ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے. تو پھر ہوں. آہستہ آہستہ میں نے دیکھنا شروع کیا. آپ یقین کیجئے، یعنی کہ میں خود بھی نا کبھی اسکرول کرتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا ہوں، ڈگ آؤٹ کرتا ہوں، سرچ کرتا ہوں، تو اس میں جہاں بھی جو ہے وہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، جہاں پہ جس جگہ پہ بھی بھائی کی تصویر لگی ہوتی ہے نا، تو میں فوراً رک جاتا ہوں اس کو. اور ہوں. یقیناً یہ عمل جو ہے وہ سینکڑوں لوگ کرتے ہوں گے، ہزاروں لوگ کرتے ہیں یہ عمل. تو یعنی کہ یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الطاف بھائی کی تصویر لگا کے ویوز لینا، بعد میں بات کیا بکواس کر رہا ہے وہ تو ایک دیگر بات ہے، لیکن تصویر بھائی کی لگائی ہوئی اس نے، اس کی ہوں. مجبوری ہے یہ. ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، جی. اس کی مجبوری بن چکی ہے، اس نے تصویر بھائی کی لگائی ہوئی ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ، یہ کون، جیسے ابھی بھائی نے حالیہ ٹک ٹاک پہ نکالا، اس میں پہچان بتائیے کہ کون جو ہے بھائی، وہ ان نوجوانوں محافظ. کے لیے دیکھیں، نوجوانوں کے لیے تو تراوش بھائی ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ کے نوجوانوں، خصوصاً مظلوم مہاجر نوجوان، ان کے لیے چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں، ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں، آپ کے جو قائد ہیں، ہمارے آپ کے جو قائد ہیں محترم الطاف حسین بھائی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. یہ نعرہ سنا ہے نا آپ نے؟ اور یہ جی بالکل. صرف نعرہ نہیں ہے، قائد تحریک نے عملی طور پر اپنی پوری زندگی میں
اس کو ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہو، جس جس جگہ بھی ظلم ہوا ہو، قائد تحریک کی ریکارڈ کا گرجتی حصہ ہے، ہوئی ایک ریکارڈ مضبوط کا حصہ آواز ہے، بلند ہوئی ہے، مضبوط یہ آواز ریکارڈ بلند کا ہوئی ہے حصہ نا۔ ہے، ہاں، یہ ریکارڈ ریکارڈ کا کا حصہ حصہ بتائیں، ہے۔ چاہے وہ پورا پاکستان کے اندر ہو، اور آپ میں انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں کہ لوگوں نے بڑی بڑی مصلحتیں استعمال کی جب دیگر انٹرنیشنلی معاملات ہوئے، لیکن قائد تحریک نے حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر اس پر بھی اپنی آواز بلند کی۔ اور پاکستان میں تو دیکھ لیں، کشمیر ہو، بلوچ ہوں، پختون ہوں، پنجابی ہوں، سندھ، جہاں پر بھی ظلم ہوا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لسانی تنظیم بنائی گئی کہ لسانی فسادات کرائیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ان الطاف کو بھائی نے شرم تو ہمیشہ یکجہتی کی نہیں، بات کی، سب بالکل سب ایسے ہی ہے۔ مظلوموں کو دیکھیے، جوڑنے کی بات کی، اچھا، اور کہا یہ کہ دیکھو ظالم کے سامنے جب یہ- تک ہم سب مظلوم ایک نہیں ہوں گے، ہم سب مظلوم ایک نہیں ہوں گے، یہ ظالم جو ہے بڑا طاقتور ہے۔ تو نوجوانوں، نہیں، اپنے ایک منٹ، قائد کے لیے یہ پیغام صرف یہ سن لیں کہ جو بھی پوڈ کاسٹر ہو یا کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح الطاف بھائی کے خلاف اگر کوئی بات ہو، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ظالم کے ساتھ ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں۔ یہ بالکل ہے اسی اصل میں۔ اسی اسی اعلی کار بنے میں، اسی سسٹم کا، اسی اسٹیبلشمنٹ کا، جو طرح طرح سے قائد کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، تو یہ تو ایک پیمانہ بنا دیا ہے نا الطاف بھائی نے، کہ الطاف بھائی کے خلاف بالکل جو بھی بات کرے گا وہ سمجھ لیں وہ ظالم کے ساتھ۔ بالکل درست بات کہی آپ نے۔ یہ بھائی نے اپنے ٹک ٹاک میں بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں بھی کہہ دیا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بات آپ ایران تہران کی کر رہے ہیں اور لے کے آتے ہیں آپ ایم کیو ایم کو، یا بات آپ کہاں کی بھی کر رہے ہیں اور بات پھر آ کے ٹانگ آپ کے بیچ میں وہیں پہ ٹوٹتی ہے۔ تو یہ تو جی خیر بہرحال اب لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مہاجر نوجوانوں کو مخاطب یوں نہیں کر سکتے خالی صرف مہاجر نوجوانوں کو، کیونکہ ایک بہت بڑی اکثریت، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مظلوم قومیتوں کی براہ بے راست شک، ایک تو بھائی سے ٹک ٹاک پہ آ کے بات کر رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور جس طرح جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بات تو اب ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اور ہمیں اس بات پہ جو ہے ہم مطمئن بھی ہیں کہ لگا وقت بہت زیادہ، لیکن الطاف حسین بھائی کے متعلق، ان کی تحریک کے یا ایم کیو ایم کے متعلق جو لوگوں کے دلوں میں جو چیزیں تھیں، منفی سوچیں تھیں، وہ اب لوگوں نے دیکھ لی ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اس کا برملا وہ اظہار بھی کرتے ہیں آ کے۔ بے شک ایسا اور ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جو لوگ بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کو سمجھ چکے ہیں، الطاف حسین بھائی کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے، ان کی تحریک کے ساتھ کیا مظالم ہوئے وہ سمجھ چکے ہیں۔ الطاف حسین بھائی نے اپنی جدوجہد کا آغاز کس بنیاد پہ کیا تھا، اور پوری جدوجہد ان کی اسی بنیاد کو بنا کر عملی طور پر بھی ہو رہی ہے، سمجھ چکے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اب ان کو بھی جو ہے وہ اس بات پہ، اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی مشترکہ طور پہ، جب الطاف حسین بھائی ہر مظلوم کے ساتھ ہیں تو ہر مظلوم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ان کو بھی الطاف حسین بھائی کے اوپر جو لوگ بھی آ کے انگلی اٹھاتے ہیں یا الزام تراشیاں کرتے ہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں ہے۔ آپ سچ کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا، اپنا دیکھنا پڑے گا چیزوں کو، اور پھر وہ آ کے ان کا کاؤنٹر، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جتنا زیادہ جو ہے وہ آ کے جس طرح وہ مس پروپیگنڈا بالکل کر صحیح رہے ہیں، کہہ رہے آپ ہیں، بھی آ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تراویش بھائی۔ فائدے ہمارے کو۔ پاس مختصر وقت ہے، 2-3 منٹ کی اور گفتگو رہ گئی ہے، تو میں چاہوں گا جی کہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی پاکستان بھر کے مظلوم عوام ہیں وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں، اور جتنے بھی اس طرح کے براڈ چلانے والے اور سوشل میڈیا کے اوپر الطاف حسین بھائی کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو آپ جب بھی کوئی ایسی چیز سنیں تو یقین سے اس پر بالکل اپنا ایمان مستحکم رکھیں کہ وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں، اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، 2% اشرافیہ کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پروپیگنڈے کو بھی ہم سب کو مل کے ناکام کرنا ہے، اپنے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جد و جہد کو اور مضبوط کرنا ہے۔ جی تراج بھائی، آپ بھی دیکھیں، کنکلوڈ کر لیں گفتگو کو تاکہ ہم جی بس آپ نے جو گفتگو کی ہے اور جو بات کی ہے، بالکل میں اس کے ساتھ، بالکل وہی میرا بھی وہی موقف ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آ، اپنے وقت کو تھوڑا نکالنا ہوگا، دیکھنا ہوگا ہمیں، اور جو ہے چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ تمام جو کوششیں کاوشیں الطاف بھائی نے جتنے بھی کام کیے، فلاحی رفاہی جو بھی کام کیے، وہ تمام کے تمام جو ہے
एम क्यू एम की बाकायदा वेबसाइट है www.mqm.org, वो है। अल्ताफ हुसैन भाई का अकाउंट है, ऑफिशियल पेजेस हैं, वो तमाम आप उसको सर्च कर सकते हैं, उस पे से निकाल सकते हैं सारी चीजें कि एम क्यू एम ने क्या क्या ये कारनामे बिल्कुल। सर अंजाम दिए। अल्ताफ भाई का तो टिकटॉक अकाउंट है, अल्ताफ जी जी, तस्लीम, अल्ताफ भाई का टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब बिल्कुल। अकाउंट है। मतलब आजकल तो हर चीज फिंगर टिप पे है। अगर जी कोई बिल्कुल है। जानना चाहे तो कोई उसके लिए मसला नहीं है। हाँ तमाम। बिल्कुल, सर्च करें, सर्च करें, लेकिन देखें उसको। मुझे बहुत अच्छी लगी तराविश भाई जो आपने गुफ्तगू कायदे मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से की, कि कोई ऐसा लीडर है जो स्कूटर पे नहीं बैठ है। के जिसने तहरीक का आगाज किया हो, कोई ऐसा लीडर है जिसने घर घर जाकर चंदा जमा किया हो, पैसे पैसे जमा करके कि भाई हमें एमकेएम का तहरीक का कोई पंफलेट छपवाना है, उसका मटेरियल बनवाना है। घर घर जाकर नॉक करके लोगों से कहो मेरी मदद कीजिए। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपनी तालीम मुकम्मल की, बसों में लटक कर यूनिवर्सिटियों के सफर किए। बहुत ये तमाम चीजें नौजवानों के लिए जानना बहुत जरूरी है, आजकल के हीरो नौजवानों के लिए। हैं अल्ताफ बिल्कुल। हुसैन भाई। आज के नौजवानों, अगर नौजवान डिग आउट करते हैं, सर्च करते हैं, तो जब वो भाई को देखेंगे, भाई के जो है तहरीक काम को देखेंगे, उन्होंने क्या सर्व किया, क्या कुर्बानियां दी, तो उनके लिए यकीन जानिए कि हीरो जिसको कहते हैं ना, हीरो, बेशक बेशक। मतलब और लोग ढूंढते हैं। रियल हीरो जो है वो रियल वही है। हीरो। जी, बिल्कुल। रियल हीरो, रियल हीरो हैं। रियल हीरो है। और तो उनको मजा है। आज तक जो है वो आने वाली नस्लों के लिए उनकी जिद्दोजहद जारी है। जी बस जी ये है कि बिल्कुल। आपको यकीन रखना है और जिस अंदाज में भी हो सके कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का साथ दें। मैं बेशक। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तमाम नाज़रीन जी सामीन आप। का जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और देखेंगे आइंदा भी। आप सबका बहुत शुक्रिया। बस ये है कि प्रोपेगंडा करने वालों से, नकालों से होशियार रहें और हक का साथ, इस जिद्दोजहद का, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की इस जिद्दोजहद का साथ तमाम मजलूम जितने हैं वो देते रहें। कायदे तहरीक के हाथ मजबूत करें। जिये अल्ताफ हुसैन भाई, जिये मजलूम, जी जिये मुहाजिर, सदा जिये। नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।